अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आज की हमारी वीडियो एक दफ़ा फिर आपके लिए एआई और मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस कैसे डेवलप हुआ एआई की वजह से उस पे होगी। और डॉक्टर असद मंसूर मेरे साथ हैं। इससे पहले आपने हमारी वीडियो देखी थी कि कोका कोला ने एआई का बेहतरीन इस्तेमाल किया अपने बिजनेस के लिए। सर, वेलकम टू द शो। इससे पहले कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ, मैं एक तो डेवलपमेंट्स बताना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी बिल्कुल। एआई के हवाले से और इंटरनेशनल रोबोट्स का एक एग्जीबिशन हुआ है चाइना में, उसकी बहुत धूम मची है। और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ डिस्कस हो रही है तो वो एआई है। लेकिन एआई बिजनेस को किस तरह बढ़ा सकती है, कस्टमर और कंपनी का रिलेशनशिप कैसे बेहतर कर सकती है, पाकिस्तान में इस लिहाज से कम काम हुआ है और इसकी तरफ अभी तक रुझान नहीं बना। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर कंपनी, हर बिजनेस ग्रुप एआई का बेहतरीन इस्तेमाल करे। तो उसके लिए हम डॉक्टर असद मंसूर से एक इंसाइटफुल डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सर का जो पीएचडी है वो इनोवेशन में है, एंड एआई इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज इनोवेशन ऑफ द 21st सेंचुरी। सो सर, आप प्लीज़ बता दें कि मैकडॉनल्ड्स ने कस्टमर्स के साथ अपना इंटरेक्शन जो है वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए किस तरह से इम्प्रूव किया है, इंक्रीज़ किया है या बेहतर किया है। जी विकास, मैकडॉनल्ड्स जो है इसने 2017 के शुरू में एक नई स्ट्रेटजी एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की अनवील की थी। और इस टेक्नोलॉजी में बेसिक जो पंच लाइन है, इस स्ट्रेटजी का जो बेसिक पंच लाइन है वो है रीशेपिंग आर इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। सो मैकडॉनल्ड्स ने जो अपनी पंच लाइन इस स्ट्रेटजी को जो अनवील किया था 2017 में, वो रीशेपिंग आर इंटरेक्शन विद कस्टमर्स के हवाले से किया। और एआई, क्योंकि जैसे आपने बताया है कि वो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी दरियाफ्त या सबसे बड़ी ईजाद है, तो एआई को यूज़ करने के लिए मैकडॉनल्ड्स एक बहुत ही अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ऑफर करता है। क्योंकि सबसे पहले तो आप देखिए कि मैकडॉनल्ड्स दुनिया में जो उसकी प्रेजेंस है वो 120 से ज़ायद ममालिक में है। 36,000 से ज़्यादा प्लस स्टोर्स मैकडॉनल्ड्स के पास है और 4.25 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी मैकडॉनल्ड्स चेन्स के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस वक्त जो इतनी बड़ी प्रेजेंस किसी इंटरनेशनल फूड चेन की शायद ही हो जितनी मैकडॉनल्ड्स की है। और हर मुल्क में तकरीबन दुनिया के कोने कोने में, जैसे मैंने आपको बताया, 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मैकडॉनल्ड्स की प्रेजेंस है। मैकडॉनल्ड्स ने जो बेसिकली कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं एआई बेस्ड, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी वो है उसकी ऑर्डरिंग कियोस्क्स, जिसके ज़रिए कियोस्क्स वो ह्यूमन को रिप्लेस करने की एक मशीन है जिसके ऊपर स्टैटिक मेन्यू के बजाय एक डायनेमिक मेन्यू डिस्प्ले होता है और कस्टमर वहाँ से अपने ऑर्डर्स प्लेस करता है, जिसके बाद उसको बहुत सारे फ़वायद होते हैं। मसलन उसे क्यू में वेट नहीं करना पड़ता और वो उधर ही अपनी जो सिलेक्शन है मेन्यू से वो सिलेक्ट करके ऑर्डर कर देता है। और बाय द टाइम वो ऑर्डर दे के फारिग होता है और जब तक वो ऑर्डर पिकअप पॉइंट पे जाता है तो उसको मिनिमम वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो बैक एंड में किचन के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये जो सेल्फ सर्विस कियोस्क्स हैं मैकडॉनल्ड्स की, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एक टेक्नोलॉजी थी एआई बेस्ड, जिससे मैकडॉनल्ड्स सिर्फ ऑर्डरिंग के लिए और कस्टमर वेटिंग टाइम्स के लिए रिडक्शन में उसने फ़ायदा नहीं लिया, बल्कि जो मैकडॉनल्ड्स की तरह के फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनमें KFC, बर्गर किंग शामिल हैं, जो कि मैकडॉनल्ड्स के कंपेटिटर्स भी हैं बहुत सारे ममालिक में, उसको देखते हुए हमें ये अंदाज़ा करना ज़रूरी है फास्ट फूड चेन्स को कि ये अपनी फूड को वेस्ट होने से बचाने की इनकी कोशिश होती है। और दूसरी इनकी एक और कोशिश होती है कि ये उस वक्त कस्टमर को रिफ्यूज़ ना करें कोई ऐसी उसका कस्टमर का ऑर्डर जिसकी इनकी इन्वेंट्री शॉर्ट हो रही हो। तो इन्वेंट्री की मेंटेनेंस और फूड की वेस्टेज बचाना, ये भी इन फास्ट फूड चेन्स जिनका मैंने नाम लिया, इसके अलावा भी जो फास्ट फूड चेन्स हैं उनका बहुत बड़ा गोल और ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैकडॉनल्ड्स ने इस अपनी जो कियोस्क्स है इसके ज़रिए ये भी मैनेज किया है कि ये जब ऑर्डर्स जिन जिन चीज़ों के बढ़ते हैं उसका डेटा पीछे एग्रीगेटेड डेटा सेट की सूरत में एग्रीगेट हो रहा होता है, कंपाइल हो रहा होता है, और उससे फिर वो अपनी फूड की वेस्टेज को भी बचाते हैं और साथ ही उन इन्वेंट्रीज़ को रन आउट होने से भी बचाते हैं
جن کے آرڈرز آگے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے آرڈرز دن کے کسی حصے میں یا اگلے دن کسی حصے میں وہ آ سکتے ہیں. تو کنزیومر کا بیہیویئر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھنک دس از این ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی جو میکڈونلڈز نے یوز کی ہے. اس کے علاوہ یہ جو اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجی میکڈونلڈز یوز کر رہا ہے اس میں وہ کیونکہ ڈائنامک اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹک مینیو میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ اسٹیٹک مینیو کیونکہ اسٹیٹک ہوتا ہے تو اس کو دن کے ڈفرینٹ حصوں میں مینولی چینج کرنا پڑتا ہے, جو کہ آپ نے کاؤنٹرز کے پیچھے اسٹیٹک مینیو لگے ہوئے دیکھے ہوں گے. تو آپ کو مینول لیبر چاہیے ہوتی ہے جو جا کے ڈفرینٹ حصوں میں ڈنر ٹائم پہ کو ڈفرینٹ ان پہ ڈیلز کو اپڈیٹ کرے, لنچ ٹائم پہ, بریکفاسٹ ٹائم پہ. لیکن جو ڈائنامک مینیوز ہوتے ہیں جو کیوسک پہ اویلیبل ہوں گے وہ دن کے ڈفرینٹ حصوں کے ڈفرینٹ ٹائم کے حوالے سے خود ہی اپڈیٹ ہو. اس کے علاوہ سیزن یا ویدر پیٹرنس کو بھی وہ انٹیلیجنٹلی ٹیکنالوجی ڈیٹیکٹ کرتی ہے. اور فار ایگزامپل کوئی بہت ٹھنڈا دن ہو, اس دن ٹھنڈ زیادہ ہو یا ٹیمپریچر گرا ہو, اس دن وہ وارمنگ اور ہارٹی فوڈس کو زیادہ ڈسپلے پہ اپنے کیوسکس جو ہے سامنے اپنے ڈسپلے پہ شو کریں گی. اسی طرح کسی دن ٹیمپریچر رائز کیا ہو تو اس دن سیلڈز اور آئس کریمز وغیرہ یا ملک شیکس ہوتے ہیں جو آئس کریم شیکس ہیں میکڈونلڈس کے, ان کو وہ زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ایک بہت ہی آئی تھنک یہ جو کچھ میں نے آپ کو ایڈوانٹیجز بتائے ہیں یا کچھ جو فیچرز بتائے ہیں ان سیلف سروس کیوسکس کے, یہ میکڈونلڈس اے آئی بیسڈ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کے علاوہ میکڈونلڈس نے ایپس بھی بنائی ہوئی ہیں جو اس کی ایک آرڈرنگ ایپ ہے جس کے ذریعے وہ اندازہ کرتا ہے کہ ڈفرینٹ جغرافک ریجنز میں یا ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں لوگوں کے آرڈرنگ پیٹرنس کیا ہیں اور وہ کس طرح فوڈ کو آرڈر کرتے ہیں. تو میکڈونلڈس اس کے لیے بھی ایک پیچھے ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ کمپائل کرتا ہے اور پھر ان لوگوں کو وہ پروموشنز جاتی ہیں جو وہ ریگولرلی آرڈر کرتے ہیں. تو دس از ون تھنگ وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ فرام دی جو ہوم ڈلیوریز ہوتی ہیں جس میں ایپس کے ذریعے آفر کیا آرڈر کیا جاتا ہے, اس میں بھی میکڈونلڈس اے آئی کو یوز کر رہا ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی ایک ٹرم یوز کی ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ یا ایگریگیٹڈ ڈیٹا انالیسس, تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ڈیٹا کی سگنیفیکنس بزنس اسٹریٹجی میں یا بزنس بڑھانے میں اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیے ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا سیٹ ایک ڈفرینٹ ڈیٹا پوائنٹس کی کمپائلیشن کو ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں. ڈفرینٹ ویریبلس پہ ہو سکتے ہیں ڈیٹا پوائنٹس, اس کو ہم ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں کہ ویریبلس ہو اس میں مختلف, جیسے فار ایگزامپل ہم نے کہا ویدر پیٹرن ایک ویریبل ہو سکتا ہے, کسٹمر کا آرڈرنگ کا بیہیویئر جو ہے وہ ویریبلز ہیں, دن کے ٹائم کا وہ جو ڈفرینٹ آرڈرنگ پیٹرنز ہوتے ہیں بریکفاسٹ کے لیے, فور نون, آفٹر نون, ارلی ایوننگ, لیٹ ایوننگ, ڈنر, جو جس ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں نا اس کے حساب کی اس کو اگر ہم ویریبل کہتے ہیں ٹائمنگس کو, تو وہ بھی. تو ایگریگیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو ڈیٹا پوائنٹس ڈفرینٹ ویریبلس میں ڈالے گئے ہیں ان کو ایگریگیٹ کیا جائے اور اس کے بعد اس کا انالیسس کیا جائے. تو ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ فرسٹ یہ ہے کہ ڈیٹا سیٹ کی ایگریگیشن اور بعد میں اس کا انالیسس جو ہے وہ ایک سیکنڈ اسٹیپ ہے جو ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ کا پارٹ ہے, کیونکہ ڈیٹا ہمیشہ اکٹھا انالیسس کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ڈیسیژن لے جائیں. آپ نے امپورٹنس پوچھی ہے کہ ڈیٹا کی آج بزنس اسٹریٹجی میں کیا امپورٹنس ہے, تو ویئرس کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج جو دنیا ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے. اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگی تو وہ ڈیسیژن کرے گی. دنیا کے جو بزنسز ہیں ٹاپ بزنسز وہ ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں ایز ایویڈنس فار ڈیسیژن میکنگ. اس کو سائنٹیفک ایویڈنس کہیں گے؟ اس کو ڈیفینیٹلی, بیکاز یہ جب آپ کسی طرح اس کو کسی سورس سے سائنٹیفکلی, جیسے یہ اپنی کیوسک سے یا ایپ سے اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو سائنٹیفک ڈیٹا کلیکشن کہیں گے, ایک پروفیشنل ڈیٹا کلیکشن کہیں گے, اور اس کو پھر یوز کرتے ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ میں. بیکاز صرف گٹ فیلنگ پہ, انٹویشن پہ, یا وہ جو سکس سینس ہے یا کوئی ایسی ورچوئل ورلڈ کی کوئی کیفیت ہے, اس سے آپ اگر ڈیسیژن لیں گے تو شاید آپ کو اتنے اچھے بزنس اسٹریٹجی کے ریزلٹس نہیں آئیں گے. اور اب ایک سسٹینیبل لانگ رن بزنس اسٹریٹجی تبھی بنا سکتے ہیں جب آپ ڈیٹا کو کمپائل بھی کریں, ایگریگیٹ بھی کریں, ڈس ایگریگیٹ بھی کریں, اور پھر اس کو انالیسس بھی کریں. تو یہ ایک امپورٹنس ہے آج کی دنیا میں. اچھا سر, میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اے آئی, کلاؤڈ بیسڈ اے آئی جو کمپیٹیٹرز ہیں اس کے میکڈونلڈس کے لائک KFC اور ادر, یہ وہ یوز کر رہے ہیں, اور پلس یہ کہ فلیپی روبوٹ وہ بھی یوز ہو رہا ہے, کم سے کم US میں تو یوز ہو ہی رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ میکڈونلڈز ابھی تک اس سائٹ پہ نہیں آیا, تو تھوڑا سا ذرا بتاتے ہیں یہ کلاؤڈ بیسڈ اور اس کا امپیکٹ, اور میکڈونلڈ ابھی تک ہیومن ریپلیسمنٹ کی طرف کیوں نہیں آیا, کیونکہ ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح اے آئی زندگی میں ان ہوتی جا رہی ہے
وہ بہت ساری ہیومن جابس کو ریپلیس کر دے گی. اس پہ تھوڑا سا اچھا، جو آپ نے کمپیٹیٹرز کے حوالے سے بات کیا تو میں KFC کی ایگزامپل دوں گا. ہم نے KFC کو جب اینالائز کیا تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ KFC نے بیجنگ میں بیڈو کے ساتھ مل کے ایک فیشل ریکگنیشن کی AI بیسڈ سسٹم انسٹال کیا ہے، جو کرتا یہ ہے کہ جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو وہ آپ کے فیس کو ریکگنائز کرتے ہوئے آپ کی جینڈر، آپ کی ایج اور آپ کے موڈ کو بھی، ایکسپریشن کو، آپ کی ایکسپریشن اور آپ کا جو موڈ ہوتا ہے اس وقت آئیز سے، آپ کے فیس سے، اس کے مطابق وہ آپ کو ڈسپلے کرتا ہے آرڈرنگ کے لیے جو پریفرنسز ہیں. تو یہ جو ہے یہ بڑی ریولیوشنائز کر رہا ہے KFC، اور میکڈونلڈس کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہے میکڈونلڈس نے، کیونکہ یہ KFC اس میں پائنیئر ہے. باقی آپ نے فلپی روبوٹ کی بات کی تو امریکہ میں کیلی برگر نے فلپی کو یوز کیا ہے، اور وہ بھی AI بیسڈ ٹیکنالوجی ہے جو بیسیکلی پیٹی کے انسائڈ جو کوک کتنا وہ کوک ہوا ہے اس کا لیول آف جو اس کا آپ سمجھیں کہ ہاؤ وین دیٹ پیٹی از کوکڈ اس کو اینالائز کر کے بتاتا ہے. یعنی کباب اندر سے کتنا پک چکا ہے، اب اسے برگر بیس سے نکال دیا اور برگر میں اس کو لگا کے یا سینڈوچ میں بنا کے اس کو دینا ہی ہے نہیں. تو دیز آر ٹیکنالوجیز وچ یو آر رائٹ کہ اس سے خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہیومن بینگس کو شاید یہ ریڈنڈنٹ کر دے گا. تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا UK میں لیبر پارٹی نے اس کے اوپر تھوڑا سا شور بھی کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمپنیز کیونکہ مین پاور کو شاید ریڈنڈنٹ کرنا شروع ہوئے تو ان پہ روبوٹ ٹیکس لگایا جائے، کیونکہ یہ انکم ایک ویلیو کریٹ کر رہی ہیں کسٹمر کے ساتھ مل کے، جس سے ان امپلائمنٹ ہونے کا خدشہ ہے. تو روبوٹ ٹیکس لگایا جائے جس سے ان امپلائمنٹ بینیفٹ دیے جائے. لیکن بہرحال یہ کہنا آئی تھنک قبل از وقت ہے، کیونکہ میکڈونلڈس یہ کلیم کرتا ہے اور کمپنیز تو کریں گی ہی کہ ہم لوگوں کو ریڈنڈنٹ نہیں کریں گے، بلکہ جیسے کیشیئرز اگر اپنی جاب سے ہٹ جائیں گے اور AI بیسڈ کیش کلیکشن سسٹم شروع ہو گیا بلکہ کیوسک پہ آپ کارڈ ٹیپ کر کے آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کریڈٹ کارڈ مشین پہ پے کر سکتے ہیں، تو کیشیئر کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میکڈونلڈس یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو کسی اور جابس کے لیے فرنٹ لائن پہ کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے، یا فرنٹ لائن پہ کسٹمرز کو کوئی اور ایسی سروس جو ابھی روبوٹس یا وہ نہیں پرووائڈ کر سکتی ہے وہ کرنے کے لیے یوز کریں گے، رادر دین کوئی اتنی مینیل جابس کہ کیش کلیکشن کر رہے ہیں اور آرڈر کر رہے ہیں. بہرحال اگین کمپنیز تو یہ کہیں گی کہ ہم ریڈنڈنسی نہیں کریں گے لوگوں کی، لیکن آئی تھنک کہ کمپنیز پیشنیٹ ہیں لوگوں کو یوز کرنے کے لیے، بیکاز لوگوں کے بغیر سسٹمز چلانے ابھی تو مشکل نظر آ رہے ہیں. رادر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، لوگ ڈرائیو کریں گے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اور AI اور زیادہ انکارپوریٹ ہوتی جائے گی سسٹمز کے اندر، بزنس ماڈلس کے اندر، تو یہ کہاں تک ہیومن بینگس کو ان امپلائے کرتی ہے، ان پہ کتنے ایڈورس ایفیکٹس آتے ہیں، اٹ از اے فیکٹ وچ از اسٹل یٹ ٹو بی سین. ویورس اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ماحول تو ایسا بنتا جا رہا ہے کہ مشینیں حکومت کریں گی. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.